السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم صدیقین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ صدیق کون ہوتے ہیں انشاءاللہ، اینڈ شہداء کا فرق دیکھیں گے۔ صدیق اینڈ شہداء میں کیا فرق ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ اللہ نے بھیجی ہے، اور اس تصدیق میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آمنت و صدقت، کہ کوئی شک ہے ہی نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تاخیر کے اس کام کی طرف سبقت کرتا ہے جو اللہ کو راضی کر دے، اللہ کی رضا کے کاموں میں دوڑ پڑتا ہے وہ، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے، کنوکشن ہوتی ہے اس کی، جو اللہ نے فرما دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کوئی جو دل چاہ رہا ہے، من پسند کوئی مطلب اس سے نہیں نکالنا، نہ ہی وہ نکالتا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کمال درجے کا اخلاص اور فرما برداری حدیث اور حکم کی ظاہری اور باطنی طور پر پیروی کو کہتے ہیں۔ یہی صدیقیت ہے۔ قرآن سے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں دوسرا درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے، پہلا انبیاء کا۔ وہ کوئی خود نبی نہیں بن سکتا۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ صدیقین کا ہوتا ہے، جو عمل کی بنیاد پر ہوگا، تصدیق کی بنیاد پر ہوگا۔ سورہ النساء میں منعم علیہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کہ اس آیت میں ان 4 لوگوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرتے ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ 4 لوگ کون کون سے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ اپنا انعام کریں گے۔ انعام یافتہ لوگ جو ہوں گے ان کے درجات کیا ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ انعام کرے گا۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ ہیں 4 لوگ جن پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا انعام، جن پر اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی کہ نیک دل، مخلص، صادق القول اور صادق الایمان لوگ یہ ہوتے ہیں۔ صدیقیت انسان کے لیے روحانی ترقی میں بلند ترین درجہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر نبوت ہے، اور اکتسابی نہیں، وہ وحبی ہوتی ہے۔ اس کا دروازہ مستقل طور پر بند ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ شخص ہے جو اعتقاد میں، قول میں، عمل میں، ہر چیز میں سچا ہو، یعنی کہ جو دل میں ہے وہی اس کی زبان پہ ہوتا ہے، اس کا ہر فعل، ہر حرکت اسی اعتقاد اور قول کے تابع ہوتی ہے۔ صدیقیت کے مختلف درجات ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اصل صدیق تو نبی اور رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول کے لیے صدیق ہونا لازمی وصف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن ہر صدیق کے لیے لازمی نہیں کہ وہ نبی ہو، یعنی کہ ہر نبی صدیق بھی ہوتا ہے اور ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔ نبی کے علاوہ جو بھی اپنے نبی اور رسول کی اتباع اور پیروی میں سچا ہوگا، سچائی کے ساتھ پیروی کرے گا، وہ بھی صدیق کہلائے گا۔ مریم علیہ السلام کو قرآن مجید میں صدیقہ کا خطاب دیا گیا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھی، اور کوئی عورت نبی ہو بھی نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی صدیق کا لفظ آتا ہے، اور ادریس علیہ السلام کے لیے بھی صدیق کا لفظ آتا ہے۔ صدیق کا لفظ جو جب ان لوگوں کے لیے آتا ہے نا، ان کا صدیق ہونا ان کے نام پر بازی لے گیا۔ اصل نام دیکھیں، حضرت عائشہ کے لیے بھی صدیقہ کا لفظ آتا ہے،
حالانکہ وہ نبی نہیں تھیں۔ ابو بکر کو بھی صدیق کا لقب دیا گیا، ان کا لقب ان کے اصل نام پر بازی لے گیا۔ سبحان اللہ، کہ اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ ہمارے دین میں سچائی کی بہت اہمیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد ہی سچ پر قائم کی ہے، اسی لیے صدق کے اپوزٹ نفاق آتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں صدق، اس کے لیے اپوزٹ نفاق ہوتا ہے۔ صدق ہی اسلام ہے اور نفاق کذب ہے، جھوٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منافقت کی بنیاد جھوٹ پر ہے اور اسلام کی بنیاد سچائی پر ہے۔ بنیاد جب اسلام کی سچائی پر ہے تو اس لیے وہ سچا دین ہے۔ سچائی ہمیشہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے نا، کہ بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا لکھ لیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سچا انسان لوگوں میں سے بہترین انسان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی نے پوچھا کہ صاف دل والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ حسد ہو، نہ بغض ہو۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا کو برا سمجھتا ہو اور آخرت کو وہ پسند کرتا ہو۔ دیکھیں، سچائی اگر اللہ کو پسند ہے تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ پھر سچائی ہے کیا۔ آئیں ہم سب مل کر اپنا جائزہ لیں، کیا ہم بھی سچے لوگوں میں شامل ہیں؟ ان باتوں میں اپنے آپ کو پرکھیں، دوسروں کو نہیں بلکہ میں نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ آپ سب نے اپنا جائزہ لینا اور میں نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ وہ سچے لوگ کون تھے؟ سچائی کے لیے عربی میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا، وہ صدق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اطلاق 6 معنوں پر ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ابھی گنواتی ہوں۔ 6 چیزیں اس میں کون کون سی جو آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بات میں سچائی، نیت اور ارادے میں سچائی، پختہ عزم میں سچائی، اس ارادے کو پورا کرنے میں سچائی، عمل میں سچائی، اور چھٹا کیا ہے کہ دین کے تمام مقامات کو عملاً ثابت کرنا اور ان میں سچائی اختیار کرنا جو ہے۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں اس کے معنی، صدق کے معنی پہ اطلاق کرتی ہیں۔ جو شخص ان تمام جگہوں پر سچا ہو وہ صدیق کہلاتا ہے، کیونکہ وہ سچائی کی عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ سب سے پہلے زبان کا سچ، کہ انسان وہی بات کرے جو حقیقت حال ہو، عین حقیقت کے مطابق ہو، نہ اس کو بڑھائے نہ اس کو کم کرے، نہ اس کے اندر ہیر پھیر کرے، نہ اس کے اندر مروڑ تروڑ کے اس چیز کو آگے ظاہر کرے۔ حقیقت کے خلاف بات کرنے کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ کہ وعدہ بھی اسی میں آ جاتا ہے نا، کہ جو انسان وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرے، اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور صدق کی اقسام میں یہی سب سے مشہور قسم آتی ہے۔ جو شخص جھوٹ سے بچتا ہے وہی صادق کہلاتا ہے، وہی سچا کہلاتا ہے۔ زبان کی سچائی میں ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے نا، کہ بندہ جب اپنے رب سے اپنی مناجات کے الفاظ کہتا ہے وہ اس میں بھی سچا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین بنائی، لیکن وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھیں، پھر وہ کہہ کچھ اور رہا ہے کر کچھ اور رہا ہے، قول اور فعل میں تضاد ہے، دل میں ذکر نہیں بلکہ دنیاوی خیالات ابھر رہے ہیں۔ ہونا تو رب کا ذکر چاہیے تھا لیکن دنیا کے خیالات آ رہی ہیں، انہی میں وہ مشغول ہے، دنیاوی خواہشات میں وہ مشغول ہے۔ اسی طرح اگر وہ زبان سے ہے، وہ زبان سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن دل و دماغ میں عبادت کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، عبادت کی کوئی کیفیت ہی نہیں آ رہی، اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا، عبادت کی لذت ہی نہیں آ رہی۔ اگر عبادت کی لذت ہی محسوس نہ ہو تو وہ عبادت کیسی عبادت ہے؟ عبادت وہ کرتا ہے جس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو،
دنیا کی محبت سے خالی ہو، محبت الہی میں ڈوبا ہوا ہو، ظاہر اور باطن میں وہ اللہ کا فرما بردار نظر آئے، فرما بردار ہو، نیت اور ارادے میں صدق ہو، سچائی ہو۔ مطلب یہ کہ انسان کی عبادت اور نیکی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہو، کوئی اور اس میں شامل نہ ہو، کوئی اور شریک نہ ہو۔ اگر اس میں کوئی نفسانی غرض شامل ہوگی تو نیت میں صدق باطل ہو جائے گا۔ صدق کا ایک معنی اخلاص بھی لیا جاتا ہے نا، یعنی کہ ہر صادق مخلص بھی ہوتا ہے۔ عزم اور ارادے میں سچائی، پکا ارادہ کرنا۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے تو میں اس میں سے آدھا اللہ کے راستے میں دوں گا، جب مال آ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا ارادہ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا وہ عزم کا سچا نہیں تھا۔ یا پھر وعدہ کرتے کیا ہوتا ہے؟ وعدہ تو ہم کر لیتے ہیں، ارادہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جس وقت ارادہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت دل سے ارادہ نہیں کیا گیا ہوتا، تو پھر وہ کیا ہے؟ منفی سوچ اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ صادق اور صدیق وہ ہیں جس کا نیکیوں کا عزم بہت مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں ہوتا، کوئی چیز ان پہ حاوی نہیں ہوتی۔ عزم پورا ہونے میں وہ سچا ہوتا ہے، میں اپنا عزم یہ پورا کر کے چھوڑوں گا۔ کئی دفعہ انسان کا ارادہ تو سچا ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ارادہ کمزور پڑ جاتا ہے، نفس اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ دیکھیے بعض لوگ پکے اور سچے دل سے منت مانگ لیتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا یہ کام ہو جائے، یہ چیز ہم کرنا چاہتے ہیں یہ ہو جائے تو میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، یا میں ویسا کروں گی۔ تو ہوتا کیا ہے؟ لیکن پوری جب وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن پوری نہیں کر سکتی، میرا مقصد پورا ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو پورا نہیں کر سکتی۔ صدیق اپنے عزم اور ارادے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ وہ مرد ہیں انہوں نے اپنے عہد کو سچا کر دیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، یعنی کہ ایمان میں وہ سچے تھے، صدق اور سچائی کا انہوں نے ثبوت دیا۔ جو زبان سے پڑھ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، وہ عملاً بھی کر کے دکھا رہے ہیں۔ مثلا نماز میں جو کہتے ہیں وہ عملاً بھی ظاہر ہو رہا ہے، باہر کے ساتھ ساتھ اندر بھی اس کے اندر خشوع ہے، اندر بھی اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے۔ مقامات دین میں سچائی کیا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور بہت ہی نایاب درجہ ہے، اس کا تعلق مقامات دین سے ہے، یعنی کہ اللہ کا خوف، اللہ سے امید، دنیا سے بے رغبتی، رضائے الہی جیسی بھی ہو اس پہ راضی رہنا، اللہ سے محبت کرنا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سنت کی پیروی نہیں کرتے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ چیز شرط لگا دی، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، لیکن جب کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو پھر دیکھنے کی بات آتی ہے، تو پھر ان کی رضا کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ دنیا سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن احوال ایسا کہ کچھ نہیں بتا رہے ہوتے تو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرتے، اور دوسری طرف بہت سے دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی صادق کون ہے؟ صدیق کون ہے؟ پھر جن کی حقیقت اور اعلیٰ ترین مرتبے تک وہ پہنچ گئے، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ، اسی لیے ان میں سے سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ مطلب کہ صرف زبانی دعوے کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھایا جائے۔ حسن بصری کہتے ہیں ایمان آرزوؤں اور خود کو تصورات میں آراستہ کرنے کا نام نہیں،
ایمان وہ ہے جو دل میں جگہ پکڑے اور ایمان اس کی تصدیق کرے، اور نیکی کے کام کرنے دراصل سچے لوگوں کی علامت ہے۔ سورہ البقرہ آیہ نمبر 177 میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنی منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، اس کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر، نبیوں پر، کتابوں پر ایمان لاؤ۔ مال کی محبت باوجود مال دو۔ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہمیں نظر آتا ہے؟ بہقی کی روایت میں آتا ہے نا کہ شداد بن حاد رضی اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گیا، پھر کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ کو ہدایت کی۔ جب غزوہ خیبر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال تقسیم کیا تو اس کا حصہ بھی مقرر فرمایا، اور آپ نے اس کا ایک حصہ صحابہ کرام کو دے کر بھیجا کہ یہ اس شخص کو دے دو۔ وہ عرابی جو تھا وہ جانوروں کو چرا رہا تھا اس وقت، جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اس کو دے دیا، تو وہ پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے۔ اس نے وہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ میں اس وجہ سے آپ کے ہمراہ نہیں آیا تھا، بلکہ میں نے تو آپ کی پیروی اس وجہ سے کی کہ میری اس جگہ پر تیر مارا جائے، یعنی کہ انہوں نے اپنا وہ اشارہ کیا کہ میرے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پہ تیر لگے، میرا انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ مقصد ہے میرا آپ کے ساتھ جڑنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ تمہاری یہ آرزو بھی پوری کرے گا۔ پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے، اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کا وقت آ گیا۔ جنگ کے بعد اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور وہ اس حال میں تھا کہ اس کے اسی جگہ پر تیر لگا ہوا تھا جہاں پر اس نے اشارہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا اور اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوبے میں سے اسے کفن پہنایا اور اس کے لیے دعا کی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور شہید ہو گیا، اور میں اس کا گواہ ہوں کہ یہ سچا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس طرح وعدوں میں سچا ہونا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب سے پہلی جنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کی تھی میں اس میں شریک نہیں تھا، اگر مجھے مشرکین کی جنگ اب دکھائے تو میں بے شک اللہ آپ کو ضرور تو بے شک میں اس میں شامل ہوگا۔ تو آپ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھائے گا کہ میں کیا کروں گا۔ جب جنگ احد کا دن آیا تو مسلمانوں نے فرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس حرکت کا عذر کرتا ہوں جو ان مسلمانوں نے کی، کہ میں تیرے سامنے برات کا اظہار کرتا ہوں اس حرکت میں جو مشرکین نے کی۔ سعد بن معاذ ان سے ملے تو انہوں نے کہا اے سعد، قسم ہے نظر کے رب کی، جنت قریب ہے، مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد کہا کرتے تھے یا رسول اللہ، جو انس نے کر دیا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ انس کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے چچا کو میدان جنگ میں اس طرح مقتول پایا کہ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ تلواروں یا نیزوں کے ذریعے نشان پڑے ہوئے تھے۔ مشرکین نے ان کا مسلح بھی کر دیا، یعنی کہ ان کے ناک، کان، آنکھ سب کچھ کاٹ دیا، اس کو مسلح کہتے ہیں۔ اس کی بہن کے سوا کسی نے ان کو نہیں پہچانا، انہوں نے ان کی انگلیوں سے ان کو پہچانا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ان جیسے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے وعدے کو اللہ کے لیے سچا کر دکھایا۔ قرآن سچائی اور صدق کے 5 اوصاف بیان کرتا ہے: مدخل صدق، مخرج صدق، لسان صدق، قدم صدق، مقعد صدق۔ سچائی کے ساتھ داخل ہونا، مدخل صدق، اور نکلنا بھی سچائی کے ساتھ۔ انسان اللہ کی مدد کرتے ہوئے، اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو جب وہ شروع کرے
تو کیا ہے، خیر اور عافیت سے باہر نکلیں. جس سچی نیت سے داخل ہو اسی سچی نیت سے اس کو مکمل کریں، اس سے نکلے. لسان صدق، ہر بات سچی کہے، جو قدم اٹھائے سچائی کے ساتھ اٹھائے، اور انجام کیا ہو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. پھر یہ کہ صدیق اور شہداء کا فرق میں نے کہا تھا، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. صدیق اور شہداء کے فرق کو جاننے کے لیے دور جدید کی ایک ریسرچ ہے، سائیکالوجی جو ہے، اس کی اصطلاحات کو تھوڑا سا سمجھنا یا سمجھانا چاہوں گی. مزاج اور رویے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں بتائی جاتی ہیں. کچھ لوگ مجلس پسند ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سوشلائز کرنا پسند کرتے ہیں، سوشلی وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ایسے لوگ تنہائی سے بہت گھبراتے ہیں. ہر وقت لوگوں سے ملنا جلنا، خوش گپیاں کرنا ان کو اچھا لگتا ہے. کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی مہمان آ رہے ہیں، کبھی مہمان جا رہے ہیں، کبھی پارٹیز ہو رہی ہیں. مطلب اس طرح کے لوگ بیرون بین ان کو کہا جاتا ہے. یہ اپنی خوشیاں باہر تلاش کرتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں. کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں، انہیں محفلوں سے، لوگوں سے وحشت ہوتی ہے. ایسے لوگ غور و فکر کرنا پسند کرتے ہیں، یہ اپنے ہی خیالوں میں مگن رہتے ہیں، محفلوں سے جہاں تک ممکن ہو اسے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ انٹروورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اندرونی لوگ کہلاتے ہیں. ایک تیسری کیفیت کے لوگ ہوتے ہیں جو ان دونوں رویوں کے توازن سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لوگوں سے بھی ملتے جلتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ تنہائی پسند بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر میں مثال دوں، ہمارے دورہ قرآن میں لوگ آتے تھے اور پھر اعتکاف بھی کر لیتے تھے، بعد میں اعتکاف پہ بھی بیٹھ کے، اور اعتکاف میں عبادت انہوں نے فوکس ہو کے کی، اللہ سے کی، 1 to 1 کی، اللہ کی قربت حاصل کی، تنہائی میں رہے. اور جب وہ دورہ قرآن کے لیے آتے ہیں تو وہ کیا ہے، انہوں نے سوشلائز کیا، اوپنلی دوسرے لوگوں سے ملے، دنیاوی باتوں پر جو ہے وہ انہوں نے فوکس نہیں کیا، بلکہ قرآن پہ بات کرتے تھے. پھر جب اعتکاف پہ بیٹھے تو انہوں نے دنیا سے لگ تھلگ ہو کے اللہ سے باتیں کی. انسان کے کچھ اوقات لوگوں کے لیے ہونے چاہیے اور کچھ اپنے مالک کے لیے ہونے چاہیے، خالق کے لیے ہونے چاہیے، اپنے رب کے لیے بھی ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کنارہ کش نہیں تھے. تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ ان کا ایک خاص وقت گزرتا تھا. تہجد کی نماز ان پہ فرض تھی، تہجد بھی ادا کرتے تھے. یہ لوگ ایمبی ورڈ ان کو کہا جاتا ہے، ایسے لوگ جو کہ سوشلائز بھی کرتے ہیں، جو تنہائی میں بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. جو لوگ انٹروورڈ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ درون بین ہوتے ہیں، یہ لوگ غور و فکر کی عادت کے باعث فطرت کے حقائق کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. کائنات کی سوچ اور بچار کے نتیجے میں ان پر اہم حقائق منکشف ہوتے ہیں. جیسے سائنسدان ہیں، انبیاء تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ غور و فکر کیا تو اللہ کو پا لیا، توحید کو پا لیا انہوں نے. ایسے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون لوگ ان کے سامنے حق کا پیغام رکھے اور وہ اس کو پہچان کر مان لیں. وہ ہر وقت اللہ کی التجا بھی کرتے رہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ میں اور آپ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لوگ دراصل صدیقین ہوتے ہیں، جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سچ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. جب کوئی الہامی دعوت ان تک پہنچتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سچائی پر قائم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کے سامنے ایمان کی اور اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ اس میں
توقف کیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے. ایک لمحے بھر میں، ایک لمحہ بھی نہیں انہوں نے لگایا کہ اسلام کو قبول کر لیا. اور یہ لوگ جو ہیں، یہ ایکسٹرا ورڈ ان کو کہتے ہیں، وہ لوگوں سے ملتے بھی ہیں، ان کا طبعی میلان غور و فکر کی طرف بھی نہیں ہوتا، وہ جذباتی ہوتے ہیں اور حق کے آتے ہی جذباتی انداز میں اسے قبول کرتے ہیں. لیکن جب وہ کسی دعوت کو قبول کرتے ہیں تو بہت سے متحرک اور فعال ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انٹروورڈ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ابوبکر صدیق نے فوراً قبول کر لیا. حضرت حمزہ جو آپ کے چچا تھے، انہیں 6 سال لگے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رشتہ دار نہیں تھے، لیکن ان کو بھی ٹائم لگا. حضرت حمزہ کو سگے چچا، جو کہ دودھ شریک بھائی بھی جن کو کہا جاتا ہے، بچپن میں آپ کے ساتھ کھیلتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال لگے ان کو اسلام کو قبول کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، اور جب ایمان لائے تو ایک حادثے کے نتیجے میں ایمان لائے. وہ انٹروورڈ جو ہوتے ہیں نا، صدقین ہوتے ہیں، اور ایکسٹراورڈ عموماً شہداء لوگ ہوتے ہیں. حضرت حمزہ، حضرت عمر دونوں شہید ہوئے کہ وہ سوچتے کم ہیں، غور و فکر جو ہے ان کی اس کی طرف ان کی اتنا ملان نہیں ہوتا، جذباتی وہ زیادہ ہوتے ہیں. اس میں خامی اور کمی نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ خامی تھی یا یہ کمی تھی، بلکہ مزاج کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ڈفرنٹ مزاج رکھا ہے، تو ان کے مزاج میں بھی یہ چیز فرق تھی. کچھ لوگ انقلابی سوچ رکھتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، آؤٹ سپوکن ہوتے ہیں. اسی طرح ان کا مزاج جو ہے، پیغمبروں کے اندر بھی اس طرح کا مزاج ہمیں ملتا ہے. جیسے اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور کئی دن تک گھر سے باہر رہتے تھے. کیسے پتہ چلا کہ وہ کئی دن تک گھر سے باہر رہتے تھے؟ جب ابراہیم علیہ السلام 2 دفعہ ان سے ملنے کے لیے گئے، وہ دونوں ہی دفعہ گھر پہ نہیں ملے. موسیٰ کا مزاج بھی جلالی تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرنے والے مزاج کے تھے، حلیم تھے. حلم ان کے لیے آتا ہے، اواب المنیب ان کے لیے آتا ہے لفظ. صدیق تھے. ادریس علیہ السلام بھی صدیق اور نبی تھے. مزاج اللہ نے بنائے ہیں، اس میں صحیح اور غلط نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کو دیکھیں. اپنا مزاج، میرا مزاج کیسا ہے؟ آپ اپنے مزاج کو دیکھیں کہ آپ کا مزاج کیسا ہے. جلد باز ہوں، جلالی ہوں، یا پھر ٹھنڈا سوچنے والا، یا پھر دونوں ہی. کبھی موقع ملے تو ٹھنڈا بھی سوچ لیتی ہوں، اور کبھی موقع ملے تو جلالی بھی ہو جاتی ہوں، غصہ بھی آ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اپنے مزاج میں بیلنس قائم کرنے کی کوشش کریں. کچھ وقت ہو انسان سوشلائز بھی کرے، اور کچھ وقت ایسا بھی ہو کہ سب سے کٹ کر اپنے رب سے ملیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا وقت ہو، کسی کا اس میں حصہ نہ ہو. اس طرح زندگی کو بہت انجوائے کریں گے آپ. کہ جب ہر وقت ہم لوگوں کے اندر رہتے ہیں نا، ہر وقت لوگوں سے باتیں کرنا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈرین ہو جاتے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، آپ بالکل خالی ہو چکے ہیں. اس کے لیے آپ کو عبادت کی تنہائی، لذت اور مناجات اور رونا اور اللہ کے آگے فریاد کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ کام نہیں کرتی تو آپ کے اندر اکیلا پن سا ہو جائے گا، جو آپ کو پھر سے توانائی فراہم کرتا ہے. جب ہم اللہ سے اکیلے میں بات کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، وہ لذت ہمیں آتی ہے، وہ ایک جذبہ ہمارے اندر آتا ہے، ہم اللہ کے آگے روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، تو میرے اندر توانائی فراہم کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات میں فرق ہوا کرتا تھا. دن میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور رات میں اپنے رب کے سامنے مناجات کرتے تھے، اپنے رب کے سامنے روتے تھے، دعائیں کرتے تھے. اور امت کے اکثر صالحین کی کہتے ہیں کہ یہی عادت ہوا کرتی تھی. دن لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے سرو کیا ہوا تھا، اور رات رب کی عبادت کرنے میں. اسی لیے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر اکثر خواتین جو دین کا کام کرتی ہیں،
وہ دین میں بیلنس نہیں رکھ پاتی، دین اور دنیا دونوں میں بیلنس نہیں رکھ پاتی. جو کرنا شروع کرتی ہیں تو ساری توانائی ادھر ہی لگا دیتی ہیں. آپ دین کا کام بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنے اذکار، اپنی عبادات، اپنی نمازیں، اپنی دعائیں، اپنی خشوع و خضوع، رب کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط کریں. اپنی مناجات جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اس کے بغیر آپ سچے داعیے دین نہیں بن سکتے. پھر آپ کی باتیں صرف کیا ہوا میں اڑانے والی نہ ہوں، ان کا اثر لوگوں پر ہو، اس چیزوں کا، ان باتوں کا لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا. دونوں طرف ایکسٹریم رویوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی کیا عادات تھیں؟ ایک دن لوگوں کے مسئلے مسائل کرتے تھے، ایک دن عبادات کے لیے اور ایک دن اپنے لیے. ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن چھوڑا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح روزے رکھتے تھے. کبھی روزہ رکھ لیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے. راتوں کو عبادت کرتے تھے اور دن کے وقت لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. اصل کام یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایکسٹریم رویوں سے ہم نے بچانا ہے. اعتدال اور توازن مطلوب ہے تاکہ سب کام اچھے سے کر سکیں، دین اور دنیا دونوں کو رکھ سکیں. سچائی کو جاننے کے لیے جھوٹ کو جاننا بھی ضروری ہے. جھوٹ ایسی چیز کے بارے میں خبر دینا جو خلاف حقیقت ہو، وہ پھر قول سے ہو یا فعل سے ہو. منافق جھوٹا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ اسلام سے، دین سے راضی نہیں ہے، دل سے اس کی تصدیق ہی نہیں کر رہا. کچھ مسلمان پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، نام مسلمانوں والے رکھ لیے ہوتے ہیں، لیکن اسلام سے، دین سے کوئی ان کو خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی رغبت ہی نہیں ہوتی. ان کے لیے مسلمان ہونا یا نہ ہونا ایک جیسا ہی ہے، برابر ہی ہے. صدق اور نفاق دونوں اپوزٹ ہیں. صدق اور نفاق جو ہے صدق کا دوسرا نام ہے، اور دوسرا نام نفاق کا دوسرا نام جھوٹ ہے. کیونکہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہوتی ہے. اور جھوٹ کا تعلق زبان سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء سے بھی، یعنی کہ بات جھوٹی ہوتی ہے اور عمل جو ہے وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے. مثلا منافق کی نماز لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اصل میں وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہوتا، اور روزوں میں دکھاوا، صدقے میں دکھاوا کر رہا ہوتا ہے. جھوٹ بولنا حرام کاموں میں سے ایک ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. جو شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. پھر دیکھیں آگے جھوٹ کے بھی کئی درجات ہیں. سب سے کم درجے کا گھڑا بھی درکات ہے، درجات نہیں. درک کسے کہتے ہیں؟ سب سے نیچے والا گھڑا، سب سے کم درجے کا گھڑا. اور یہ کتنے اتنا سنگین ہوگا. اور وہ یہ جو لوگوں پر جھوٹ بولے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سب سے سنگین جھوٹ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر گھڑنا ہی ہوتا ہے نا، کہ جس کی سزا بھی سخت ترین ہے. مثال کیسے میں آپ کو دوں؟ اللہ پر جھوٹ بولنا کیا ہے پھر؟ کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط طریقے سے ان کے ساتھ منسوخ کر دینا. لوگوں کو ہنسانے کے لیے، جاسوس دلانے کے لیے جھوٹ بولا جائے. جھوٹ بولنا مثلا کام کرنے کا ارادہ ہے نہیں تھا، لیکن دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ شاید کروں، شاید نہ کروں، شاید میں آؤں، شاید میں نہ آؤں، شاید کھاؤں، شاید نہ کھاؤں. یہ ساری چیزیں جھوٹ میں آ جاتی ہیں. اچھا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں جھوٹ بولنے کے نقصانات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ وہ بہت سنگین بات تھی جب حضرت عائشہ پر جھوٹا بہتان لگایا گیا تھا. جھوٹ بولنا لعنت کے کاموں میں سے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نفرت اور بغض والی نہیں تھی. اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں تب تک نہیں بدلتا تھا جہاں تک کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے. یہ ایمان کے منافی صفت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے اور یہ منافقت کی علامت ہے. 4 عادتیں جن میں ہوں وہ خالص منافق ہے. وہ کون سی ہیں؟ آپ سب کو پتا ہوگا. ان میں سے ایک عادت کیا ہے کہ نفاق والے کے اندر جب تک کہ اسے
چھوڑ نہ دے، وہ عادات کیا ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرے تو اس میں جھوٹ بولے، لڑے کسی کے ساتھ اس پہ بدتمیزی پر اترے، گالی گلوچ کرنا شروع کر دے۔ جھوٹ بولنے والا اگرچہ عبادت کرے وہ پھر بھی منافق ہے۔ فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے 3 خصلتیں جس میں ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور حج اور عمرہ کرے، وہ پھر بھی منافق ہے۔ اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے۔ یہ اب 3 حدیثیں ڈفرنٹ الفاظ سے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جھوٹ اور سچ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جھوٹ بے برکتی کا باعث ہے۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ جھوٹ کے مرنے کے بعد کی کیا سزا ہے؟ جب جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹا مر جاتا ہے، اس کی سزا پھر مرنے کے بعد کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا، 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں سے مجھے عالم بالا کی سیر کرائی۔ وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کا انکڑا ہے جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اس دوران اس کا پہلا جبڑا صحیح حالت میں آ جاتا ہے تو وہ پہلے کو کاٹتا ہے، اور جب دوسرا جڑ جاتا ہے تو اس کو کاٹتا ہے، اور اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو تم نے دیکھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے انکڑے سے پھاڑا جا رہا ہے، وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی بات کرتا تھا۔ اس نے وہ جھوٹی باتیں وہ دوسرے لوگوں سے سنتے اور اسی طرح ایک جھوٹی بات دور تک وہ پھیل جاتی، اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ آج پھر دیکھ لیں کہ ایسا جھوٹ وہ کون سا جھوٹ ہے، جیسے میڈیا کا جھوٹ ہے، اخبار کا جھوٹ ہے، ریڈیو پہ جو ہے وہ جھوٹ بولا جاتا ہے، فون ہم کرتے ہیں تو فون پہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ٹی وی پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سارے ایسے جھوٹ ہیں جو ساری کائنات میں گردش کرتے ہیں۔ یہ صرف برزخ کا عذاب نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا پھر ان کو عذاب دے گا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کو روک سکے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، احسان جھٹلانے والے پہ، جھوٹی قسم کھا کر سامان فروخت کرنے والے پہ، اور تہہ بند کو نیچے ٹخنوں تک لٹکانے والے کے۔ جھوٹے لوگ قیامت والے دن بھی جھوٹ بولیں گے، استغفر اللہ، اور کہیں گے کہ ہم رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن ان کی رسوائی ہوگی۔ اب ہم نے قرآن میں بھی دیکھ لیا، اب حدیثوں میں بھی پڑھ لیا، ہم اپنا جائزہ بھی لے لیں۔ صدق کیا ہے؟ قول اور فعل اور ارادے میں مکمل ہم آہنگی ہونا، یہ روشن زندگی میں قائم بھی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا درجہ بہت بلند ہے جو صدق ہوتا ہے، جو سارے انبیاء کو نصیب ہوا۔ ہم اس کو اپنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے، نیت کا جائزہ لیں کہ جو بھی میں کہہ رہی ہوں وہ میرے دل میں ہے۔ مثلا کوئی میرے گھر میں آتا ہے اور ہم یہ فکر عام بولتے ہیں نا، اندر آ جاؤ، کھانا کھا کر جانا، چائے پی کے جانا، میں نے بنایا وہ کھا کے جانا، حالانکہ دل میں ذرا برابر بھی اس کے آنے کی خوشی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ سب فکریں ہم اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتی ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے۔ لیکن کیوں اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس کے سامنے اچھے بن سکے نا، یا پھر وہ کیا سوچے گا کہ میں اس کے گھر گیا اور اس نے تو ڈور ہی نہیں کھولی، اگر ڈور کھولی تو مجھے ڈور سے ہی باہر واپس بھیج دیا۔ یہ ہماری صرف لپ سروس ہوتی ہے، دل کی سروس نہیں ہوتی، دل سے ہم اس مہمان کا استقبال نہیں کرتے۔ اور پھر اوپر سے پتہ کیا کرتے ہیں، جاتے جاتے پھر ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ایک جھوٹ اور اس کے اوپر ایک اور جھوٹ۔ پھر اسی وقت اپنا دل کا جائزہ لیا کریں کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے
کہ مجھے اس کے آنے کی بہت خوشی ہوئی، یہ جھوٹ ہے لیکن ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم وہ کیوں کرتے ہیں جو کرنا نہیں چاہتے. خود کو پرکھنا، اپنے خیالات کو پرکھنا، اپنی سوچ کو، اپنی ارادوں کو، اپنے عزم کو، قول اور فعل کے درمیان کتنی میری الائنمنٹ ہے. جو سوچ رہی ہوں وہی بول رہی ہوں، اور جو بول رہی ہوں وہی کرنے والی ہوں. یہ سچ ہے. اور جھوٹ جو بول رہی ہوں سوچ کر بول رہی ہوں. سبحان اللہ کہ ہم کئی دفعہ سوچتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، مسلمان ہونا بڑے شرف اور اونر کی بات ہے. اگرچہ پوچھا جائے کیسے تو جواب ہوگا، ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کیوں، کیسے، وائی. جب میرے اندر کے جذبات، الفاظ میرے قول کے مطابق ہوں گے نا، تو دوسروں کو جب میں تنقید کروں گی، دوسروں پہ تبصرے کروں گی، اور جب وہی کام خود کرنا ہوتا ہے تو میں بھول جاتی ہوں. جیسے ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی نا کہ جب اپنے بچوں کی بات ہوتی ہے میرے قانون، ریگولیشن، ہر چیز میری مختلف. جب دوسروں کی بات کرنی ہوتی ہے تو ہر ایک کے بچے پہ تنقید، ہر ایک پہ تبصرہ. دیکھیں جب ساس بہو کو کہے کہ یہ میری بیٹی ہے لیکن معاملہ دوسرا کرتی ہے، بیٹی کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے نا، اور بہو کے ساتھ مختلف معاملہ ہوتا ہے. دیکھیے اللہ نے حقیقی توبہ، اللہ سے توبہ کریں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو. جب حقیقی توبہ کریں گے تو ہمیں اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، ہمارے اندر سے تکبر بھی نکلے گا. دعا کرتے ہوئے سوچیں وہ جو میں فلاح کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں، غیبت کی، کسی کے دل کی کہ جب میں نے توڑا ہے اس کی، کسی کو میں نے برا بھلا کہا ہے اس کی، کسی کو میں نے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے میں نے جملے بولے ہیں، وہ جو کسی کا مال میں نے کھا لیا ہے یا مارا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کی چیز اٹھائی ہے، کسی کو امتحان میں چیٹنگ کروائی ہے، یا ویسے ہی کسی کے ساتھ، سب سوچ کر جو ہے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں سچوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے دل کو سب سے پہلے کھولے، پھر آپ لوگوں کے دلوں کو بھی کھول لے. ہمیں پتہ چلے صدیق جو اللہ تعالیٰ ہم بار بار ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں، ہمیں ان کا درجہ دے. اس کو بنانے کی ایک ذرا سی کوشش بھی نہیں کرتے، بس بغیر سوچے سمجھے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. بس بغیر رٹا رٹایا لفظ جو ہے یا کلمات جو ہیں وہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، اپنی زندگی پہ کبھی پونڈر آن کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.